هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم هو معمور. صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف یقبض العلم، باب ہے علم کس طرح اٹھایا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، دیکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسے لکھ لے۔ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء، کیونکہ میں علم حدیث کے مٹنے اور علماء کے چلے جانے سے ڈرتا ہوں۔ ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کسی چیز کو قبول نہ کرنا، اور لازم ہے کہ تم علم کو پھیلاؤ۔ ولتجلسوا، اور علم کے لیے بیٹھو، حتی یعلم من لا یعلم، یہاں تک کہ ان کو سکھایا جائے جو علم نہیں رکھتے۔ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، کیونکہ علم ضائع نہیں ہوتا مگر اس وقت کہ وہ راز بن جائے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی ایک سند بھی ذکر کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن حزم، یہ تابعی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مدینے کا امیر اور قاضی مقرر کیا تھا۔ ان کے دادا جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہیں یہ خط لکھا کہ حدیثیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں ان حدیثوں کو لکھ لو، کیونکہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں علماء اور علم جو ہے وہ ختم نہ ہو جائیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یعنی پہلی صدی کے اواخر میں جا کے بہت سے صحابہ، بہت سے جو تابعین تھے، انہوں نے حدیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حدیثوں کو لکھا تھا، لیکن زیادہ تر صحابہ کرام جو تھے وہ حدیثوں کو یاد کرتے، اور جو حدیثیں یاد کرتے صرف انہی پر ان کا اعتماد ہوتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے جو اعتراض کیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ 300-400 سال کے بعد جا کے لکھی گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ حدیثوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ معتبر ہے، اور چونکہ حدیثیں 300-400 سال کے بعد جا کے لکھی گئی ہیں تو بہت سی ایسی حدیثیں بھی شامل ہو گئیں جو صحیح نہیں ہیں، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بھی حدیثیں شامل کیں۔ تو یہ جو امام بخاری نے قول ذکر کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی صدی میں ہی حدیثوں کو لکھنے کا جو اہتمام تھا وہ کیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس وقت میں جتنے بھی لوگ تھے، تمام کے تمام لوگ جو حدیثوں کو لکھ سکتے تھے، انہیں پابند کیا کہ آپ حدیث کی بقا کے لیے اور حدیث کی حفاظت کے لیے حدیثوں کو لکھا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا، اور ممکن ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں صرف وہ ہیں۔
باقی تابعین کے اقوال ہیں یا صحابہ کرام کی باتیں ہیں یا اتباع التابعین کی باتیں ہیں، تو وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے بسا اوقات ایسی باتیں بھی صادر ہو گئیں جو دین کے برخلاف ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے نا تمہاری طرف، صرف اس کی پیروی کریں۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے بعد کسی بھی جو ولی ہیں، دوست ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم کو پھیلانا بھی ہے، اور علم کو پھیلانے کے لیے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ علم کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں، علم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اور اسے نشر کرنے کے لیے اور اس کے ابلاغ کے لیے مدارس کا ہونا چاہیے، مدارس کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں پہ علماء موجود ہوں وہ علم حدیث کو پڑھائیں، اور ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان کے پاس جا کر کے بیٹھیں اور اپنے جو سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں اور وہ ان کو جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہاں پہ ذکر کی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو نکال کر نہیں اٹھائے گا بلکہ بندوں کے اسے بندوں کے سینوں سے نکال لیں، بلکہ علم کو علماء کے اٹھا لینے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، پھر وہ سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے علم حاصل کر لو کہ یہ علم اٹھا لیا جائے۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی علم جو ہے وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے چلے جانے سے علم جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ یہ چاہتا تو سینوں سے بھی علم کو نکال سکتا تھا، یعنی کسی نے علم سیکھا اور اللہ جو ہے وہ اس کے سینے سے علم کو نکال کر کے علم کو ختم کر دے، اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن علم کو ختم کرنا جو ہے یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں کیا، بلکہ علماء جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کو فوت کرتا چلے جائیں گے، اور جب علماء اس دنیا سے جاتے چلے جائیں گے تو اور ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ان سے علم کو حاصل کر سکیں یا علم کو سیکھ سکیں، تو ان کا کوئی جانشین جو ہے وہ صحیح معنوں میں جب تیار نہیں ہوں گے تو پھر علم ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے اوپر قیامت کو قائم کریں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی اس سے سمجھ آتا ہے کہ اصل جو سرداری ہے نا وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردار وہ ہوتا ہے علاقے کا جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا کہ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علم کے سوالات کے لیے اور علم کو سیکھنے کے لیے اور اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس سے فتویٰ لیا جاتا ہے یا جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ در حقیقت سردار ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس جاہل کا تذکرہ کیا کہ جو جاہل ہے خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی عالم نہیں ہے اور وہ شرعی مسائل کو نہیں جانتا،
لیکن وہ اس بات سے بھی جاہل ہے کہ مجھے نہیں پتہ. یعنی ایک ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ مجھے علم نہیں ہے، اور ایک جہالت یہ ہے کہ اسے یہ احساس بھی نہیں ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. تو یہ جو جہالت ہے نا، ایک ہے کہ بندہ لوگوں کے مسائل حل کرے اور ساتھ یہ کہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو یہ بھی ایک جہالت ہے اور یہ بھی خطرناک ہے. لیکن یہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ کوئی بندہ جاہل ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں جاہل نہیں ہوں، اور وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. تو ایسا جو جاہل ہے یہ بہت بڑا جاہل ہے اور یہ زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہالت کا زمانہ ہے یہ وہ شروع ہو جائے گا جب علماء اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العالمین پھر انہی جاہلوں کے اوپر اپنی قیامت کو قائم کریں گے. تو اس روایت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک علماء اس دنیا میں موجود ہیں اللہ قیامت کو قائم نہیں کریں گے. اور جب علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ علماء جو علماء ربانیین ہیں اور جو حقیقی علماء ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر جاہل جو ہیں لوگ ان کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.